السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کیا واقعی سندھ پولیس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور خود سندھ حکومت سندھ پولیس کو اپ گریڈ کرنے میں سنجیدہ ہے کہ نہیں، یا کہ محض 2 لیٹرز کو بنیاد بنا کر سندھ پولیس کے 1,30,000 پولیس اہلکاروں کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے دوڑا دیا گیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے سندھ پولیس کی جو سب سے بڑی خبر، یعنی موٹر وے سے نکالے جانے والے ایس ایس پی علی شیر جاکرانی نے نہ صرف سندھ پولیس میں اپنی جوائننگ دے دی، بلکہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے انہیں سب سے زیادہ اہم ترین پوسٹ جو ہے وہ اے آئی جی ایم ٹی کی دیکھ کر انہیں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تمام تر مخالفتوں اور مزاحمتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مشتاق مہر نے انہیں اپنا اے آئی جی ایم ٹی تعینات کر دیا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے سے ہم یہ بھی بات کریں کہ ہم نے اپنے ہی پروگراموں میں جو ہے بلوچستان کے ایک شہید کانسٹیبل علی اکبر بگٹی کے بیٹے کی پکار نشر کی تھی کہ کس طریقے سے باپ کے شہادت کے بعد گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، کیونکہ پولیس نے ان کے تنخواہوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ اب اطلاع یہ ملی کہ بیٹے کی پکار پر جو ہے بلوچستان پولیس حرکت میں آ گئی۔ انہوں نے نہ صرف شہید کو شہید ڈکلیئر کر دی، بلکہ ان کی تنخواہ بھی جاری کر دی ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر ہمارے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کس طریقے سے جیکو آباد کے ایس ایس پی اور ڈی سی میں جھڑپ ہو گئی، اور جھڑپ کے نتیجے میں ایس ایس پی جیکو آباد نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر تو ان کے تمام اسکارڈ ان سے واپس لے لیے ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے چراغ تلے اندھیرے کے مثال جو ہے نیپیر تھانے کے زیر سایہ دفن شدہ بہت بھاری مقدار میں جو ہے وہ اسلحہ خود ایس ایس پی سینٹرل غلام تبسم سرور نے ان کی پارٹی نے برآمد کر لیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی ہم آگے چل کر تفصیل سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پروگرام میں جو ہے وہ ہم خود لڑکانہ جیل پر بات کریں گے کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ایک ہنگامی حالت وہاں پر پیدا ہو چکی ہے اور معاملہ جو ہے وہ سرچ آپریشن تک پہنچ چکا ہے، جس کے لیے باضابطہ بختربند گاڑیاں اور خود رینجرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم کوئٹہ پولیس کی ایک اور کانسٹیبل شبیر ولد محمد سلطان کی پکار کو بھی شامل کریں گے، جو کہ ٹریننگ کے دوران ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، جس کا علاج ہو رہا ہے، لیکن خود بلوچستان پولیس یعنی کوئٹہ پولیس ان کے اس علاج معالجے پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں، جس کے وجہ سے گھر والے بہت سخت پریشان ہیں۔ اس پر بھی ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ کیا واقعی سندھ پولیس اپ گریڈ ہونے جا رہی ہے یا کہ انہیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو خود سندھ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی کہ معاملہ جو ہے ماں سوائے 2 لیٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یعنی اپ گریڈیشن کا معاملہ جو ہے وہ فنڈ سے ہے، پیسوں سے ہے، کہ پیسے کون دے گا اپ گریڈیشن سے متعلق۔ آیا صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ خود دے گی، وزارت خزانہ دے گی، یا کہ پھر وفاق دے گی؟ ابھی تک روپوں کا مسئلہ، فنڈ کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اپ گریڈیشن کا معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب تک جو ہے وہ صرف 2 لیٹرز ہی جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ یعنی پہلا لیٹر جو ہے خود سندھ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان کے اے آئی جی فائننس جو ہے تنویر عالم اوڈو نے جو ہے 2 جنوری 2022 کو جو ہے وہ لیٹر جو ہے سندھ حکومت کے محکمہ خزانہ یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے وہ لیٹر بھجوایا تھا۔ اس لیٹر کے جواب میں جو ہے وہاں نوید احمد سومرو ہے، کوئی سیکشن افسر بجٹ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے 3 جنوری کو جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے خود آئی جی سندھ کے آفس کو بھجوایا تھا۔ یہ 2 لیٹر ہے۔ یعنی نوید احمد سومرو کی جانب سے جو لیٹر آئی جی سندھ کو موصول ہوا ہے، اس میں انہوں نے جو ہے اس کمیٹی میں جو کہ اس سارے معاملات کی چھان بین کر رہی ہے،
اپ گریڈیشن سے متعلق اس کمیٹی میں پہلے آئی جی سندھ ممبر نہیں تھے، اب انہوں نے اس کمیٹی میں آئی جی سندھ کو ممبر بنا دیا ہے تاکہ انہیں جو ہے سندھ حکومت کی جو پروگرس ہے اس کے بارے میں انہیں لمحہ و لمحہ جو ہے وہ اطلاع دی جا سکے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اپ گریڈیشن کے معاملے میں کیا کر رہی ہے۔ صرف اتنی ہی ابھی اس میں جو ہے وہ پروگرس ہوئی کہ اس کمیٹی میں جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بھی ممبر بنا دیا گیا، جبکہ جو معلومات جو ہے اس اپگریڈیشن سے متعلق ہے وہ جو ہے اے آئی جی فائننس جو ہے تنویر عالم اوڈو نے جو ہے وہ سندھ حکومت کو بھجوائی، حالانکہ سندھ حکومت نے اس طرح کی کوئی جو ہے معلومات جو ہے وہ سندھ پولیس سے نہیں مانگی تھی، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ معلومات جو ہے سندھ حکومت کو بھجوا دی۔ یہ 2 لیٹرز ہیں، 2 لیٹرز کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی معاملہ آگے بڑھ نہیں سکا۔ تو میں اب اس میں جو سندھ پولیس کے جو 1,30,000 پولیس اہلکار ہیں جو کہ اپ گریڈیشن چاہتے ہیں، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ پاکستان کی جو باقی پولیس ہے وہ اپ گریڈ ہو چکی ہے، اور اب تک جو ہے سندھ پولیس اس نعمت سے محروم ہے جو کہ ان کا بنیادی حق کے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی ہے، اور پھر صوبہ سندھ جو ہے وہ 70% ریونیو ادا کرنے والا پاکستان کا صوبہ ہے، تو ان کی پولیس جو ہے وہ اس نعمت سے اب تک محروم کیوں ہے جو کہ ان کا پہلے حق ہے، اور ان کو یہ حق پہلے مل جانا چاہیے۔ اور یہ حق لینے کے لیے جو ہے وہ اب یہ 1,30,000 پولیس اہلکار جو ہے وقفے سے جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اس احتجاج ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب سندھ حکومت کسی حد تک حرکت میں آ چکی ہے، لیکن وہ حرکت بھی جو ہے وہ دکھاوے کی حرکت سے زیادہ اس کی کوئی اور قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں، کہ صرف 2 لیٹر جو ہے لکھے گئے ہیں، اور 2 لیٹرز کے ذریعے جو ہے اس اپ گریڈیشن کے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سمجھ میں نہ آنے کے والی بات ہے کہ اس سے اپ گریڈیشن کو کیا فائدہ ہوگا ان لیٹرز بازی سے۔ اپ گریڈیشن کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے کہ آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ 1 ارب روپے درکار ہے ان اپ گریڈیشن کے معاملے میں، یعنی 1,30,000 پولیس اہلکاروں کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوگا 2,000 یا 4,000 کے حساب سے، اور جو ان کے الاؤنسز بڑھیں گے اس کے مد میں جو ہے سندھ پولیس کو ہر مہینے جو ہے تقریباً 1 ارب روپے کی ضرورت ہے، اور یہ 1 ارب روپے جب تک خود سندھ حکومت نہیں فراہم کرتی ہے یا وفاق فراہم نہیں کرتی، اس وقت تک جو ہے وہ اپ گریڈیشن کا معاملہ جو ہے وہ دیوانے کے خواب سے اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور ان لیٹر بازیوں سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو ہے خود یہ جو 1,30,000 پولیس والے انہیں بار بار جو ہے وہ احتجاج کرنے کی ضرورت اور نوبت پیش آئے گی۔ ان کے احتجاج کیے بغیر جو ہے سندھ حکومت اور وفاق جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے انہیں اپ گریڈ نہیں کرے گی، انہیں بار بار احتجاج کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ ان کا یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے ان لیٹر بازیوں کے ذریعے جو ہے وہ حل ہوتا ہوا جو ہے نظر نہیں آ رہا۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سب سے بڑی خبر جو ہے میری نزدیک وہ ہے علی شیر جاکرانی کا اے آئی جی ایم ٹی لکھنا، اس کی پوسٹنگ ہونا، یعنی آنن فانن ابھی 2-3 روز پہلے جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وفاق سے کہ ان کی خدمات جو ہے سندھ کے حوالے کر دی گئی۔ یہ خبر جو ہے، یہ نوٹیفیکیشن میں اپنی خبر میں کہہ چکا تھا اپنے پروگرام میں کہ توپ کا گولہ بن کر جو ہے وہ سندھ حکومت پر گرا تھا، اور بڑی اس پہ چیما گوئیاں ہوئی تھی کہ ان کا ٹرانسفر کیسے ہوا، کس نے کیا، لیکن بعد میں یہ ساری بات سامنے ہے کہ یہ باقاعدہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا، اور خود آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جو ہے وہ ان کی ریکوزیشن بھجوائی تھی۔ ان کی پوسٹنگ موٹر وے میں تھی، کافی عرصے سے موٹر وے میں تھی، اور 3 سال سے جو ہے وہ گریڈ 19 کے افسر ہونے کے باوجود گریڈ 20 کی پوسٹ کو وہ انجوائے کرتے، یعنی ڈی آئی جی کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے تھے۔ خود کلیم امام جب آئی جی موٹر وے تھے، ان کی مہربانی سے جو ہے وہ ڈی آئی جی موٹر وے لگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اسی ڈی آئی جی کی پوسٹ کو انجوائے کرتے کرتے وہ ایک ترکی کے کورس پر چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے اچھا خاصا ٹائم گزارا، وہاں انجوائے کیا انہوں نے۔ اس کے بعد جب واپس آیا، جب ترکی کے کورس کو انہوں نے جوائن کیا، تو جوائن کرنے کے لیے انہیں اپنا چارج چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے رپورٹ کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، جب واپس وہاں سے آئے تو ان
کی جگہ جو تھی جہاں وہ ڈی آئی جی تھے، وہاں پنجاب سے تبدیل کیے جانے والے ایک ڈی آئی جی شاہد جاوید کی وہاں پر پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ جب ان کی پوسٹ فل ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ایس پی کی آفر کی گئی تھی آئی جی موٹر وے نے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ آفر کو جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ خیر اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے آئی جی سندھ سے ریکوزیشن بھجوائی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ سندھ میں کر دیا گیا، اور آج اطلاع یہ ملی کہ انہیں جو ہے وہ اے آئی جی موڈ ایم ٹی تعینات کر دیا گیا۔ اب اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی کا کہنا ہے کہ بھائی ان کی پش پر ایک نہیں، دو نہیں، تین گریڈ 22 کے آئی جی کڑے ہیں، یعنی خود اے ڈی خواجہ ان کے سب سے بڑے سفارشی، اس کے علاوہ خود کلیم امام جو اس وقت سیکٹری جو ہے نارکوٹکس، وہ ان کے بہت بڑے حمایتی ہیں، اور آئی جی سندھ مشتاق مہر تو ان کے حمایتی ہے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ ایک طریقے سے ایز اے لیگل ایڈوائزر کے جو ہے مشتاق مہر کے لیے موٹر وے سے ہی کام کر رہے تھے، تو اب وہ ان کے براہ راست چین آف کمان میں آئے گا اور اے آئی جی ایم ٹی انہیں بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اطلاع یہی تھی، خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی کو اطلاع دی تھی کہ ان کی سندھ میں پوسٹنگ پر جو ہے پاکستان کے بعض حساس ایجنسیوں کو اعتراض تھا کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سندھ پروونس میں، سندھ پولیس میں نہ کی جائے، کیونکہ ان کا صاحبزادہ جو ہے اویس جاکرانی کا تعلق جو ہے کسی دہشت گرد تنظیموں سے تھا، اور ایک بہت بڑی دہشت گردی کی واردات میں وہ مارے گئے تھے 2014 میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سندھ میں جو ہے ان کی پوسٹنگ پر پابندی لگ گئی تھی اور انہیں سندھ سے نکال دیا گیا تھا۔ اے ڈی خواجہ جب آئی جی تھے اس دور میں بھی ان کی ایک بار سندھ میں واپسی ہو گئی تھی، لیکن پھر جو ہے حساس اداروں کی مداخلت پر ان کے اعتراض پر جو ہے ان کا آرڈر منسوخ کر کے انہیں واپس سندھ سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن اب کے بار جو ہے نہ صرف ان کی پوسٹنگ سندھ میں کر دی گئی بلکہ سندھ پولیس میں ان کو جو ہے وہ اے آئی جی ایم ٹی بھی تعینات کر دیا گیا ہے، باضابطہ اس کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے حساس اداروں کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ سکا ہے۔ جب ان کی پوسٹنگ سندھ میں ہوئی تھی اس وقت یہ پیشن گوئیاں اور یہ جو ہے چیما گوئیاں جو ہے یہ یعنی ہونے لگی تھی کہ بھئی یہ جو ان کی پوسٹنگ اس وقت سندھ میں کی گئی ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور سازش یہ ہے کہ یہ جو سندھ حکومت جو ہے یعنی کہ پولیس کے جو ان کا پروونشل جو پروموشن سسٹم ہے اس سسٹم کو سبوتاز کرنے کے لیے خاص طور سے جو ہے سازشی گروپ نے جو ہے وہ علی شیر جکرانی کا جو ہے سندھ میں تبادلہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ خود موٹر وے سے ان کی جب پوزیشن ختم ہو گئی ہے ڈی آئی جی کی، تو اس کے بعد جو ہے ان کا وہاں پر رہنا جو ہے بحسود ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ انہیں بالآخر سندھ واپس آنا، اس نئی پوسٹنگ کو انجوائے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ پھر انہیں دوبارہ سے جو ہے حساس اداروں کی مزاحمت کا یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت آئے گا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلی خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی۔ ناظرین بہت بڑی خبریں جو ہے جو ہم پہلے اپنے پروگراموں میں نشر کر چکے ہیں، بڑے بلند بانگ دعوے جو ہمارے تھے وہ اس وقت پائپ لائن میں پڑی ہوئی خبریں، یعنی وہ خبریں جو ہے وہ ابھی امیچور ہے، اب آگے بڑھ نہیں سکی ہے، اب معلوم نہیں کہ وہ آخر کب آگے بڑھے گی اور ان کے نوٹیفیکیشن کب جاری ہوں گے۔ مجھے ان خبروں کا انتظار ہے، اس کے بعد اس خبروں پر جو ہے میں مزید تبصرہ کروں گا۔ پروگرام کے اگلے سے ہم بات یہ کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے بلوچستان کے کوئٹہ کے پولیس کانسٹیبل علی اکبر بگٹی جو کہ شہید ہو گئے تھے 8 اگست 2021 کو سرینا چوک پر ڈیوٹی کے دوران، ان کی شہادت کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا اب تک، اور نہ ہی ان کی تنخواہ کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے صاحبزادے کی ایک اپیل جو ہے میں نے اپنے اس پروگرام میں نشر کی تھی پچھلے دنوں، جس کے رد عمل میں جو ہے بالآخر ان کی اپیل کو جو ہے وہ بلوچستان پولیس نے نہ صرف منظور کر لی، اس کو پوری کر لی، بلکہ ان کے والد شہید علی اکبر بگٹی کی شہادت کو بھی انہوں نے جو ہے ڈکلیئر کر دیا۔ ان کی جو ہے وہ تنخواہ جو سٹاپ کی گئی تھی وہ تنخواہ بھی انہوں نے جاری کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو شہادت کا جو پیسے ہیں وہ بھی ان کے بیوہ کو، گھر والوں کو جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود
بلوچستان پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جیکب آباد پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ جیکب آباد کے ایس ایس پی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہی اس وقت بے لگام نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ انہیں اس وقت خود جو ایڈوائزر ہیں جیلوں کے اعجاز جاکرانی کی کوئی ضرورت سے زیادہ مکمل سرپرستی حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آئی جی کو بھی جو ہے وہ خاطر میں اس وقت نہیں لا رہے ہیں۔ یعنی نیب کی ایک پولیس پارٹی جو ہے وہ خود اعجاز جاکرانی کی گرفتاری کے لیے گئی تھی، اس وقت بھی جو ہے جیکب آباد کے ایس ایس پی جو ہے ریاض شمائل نے جو ہے پولیس افسر سے زیادہ جو ہے اپنے منسٹر کے وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے خود نیب والوں کو بھی جو ہے چکمہ دے کر خود ان کے مطلوب جو ملزم تھے ان کو اپنی موبائل میں فرار کروا دیے تھے۔ یہ الزامات اس پر اس وقت بھی لگے تھے، اور اب جو تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈی سی جو ان کے ہیں ان سے ان کی جھڑپ ہو جاتی ہے، اور جھڑپ کے نتیجے میں اپنے ہی ڈی سی کے جو ہے گن مین ان کے اسکواڈ ان سے واپس لے لیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہاں سے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر کھاد کی بلیک مارکیٹنگ پر کچھ ایک ہنگامہ ہو چکا تھا، فساد ہو چکا تھا، اور کچھ وہاں کے جو بڑے وڈیرے ہیں جن کو خود اعجاز جاکرانی کی اور ایس ایس پی کی سرپرستی حاصل ہے، وہ ان تمام تر معاملات میں ملوث تھے، جن کے خلاف ڈی سی اور ان کے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ ان کی کارروائی میں جو ہے خود پولیس نے اور ایس ایس پی نے جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، بعد میں جو ہے خود اسسٹنٹ کمشنر پر پتھراؤ بھی ہوا، وہ پتھراؤ کا مقدمہ بھی درج نہیں ہونے دیا گیا، اور بعد میں جو ہے دوسرے جو چھوٹے آبادکار تھے، یعنی جو چھوٹے جو کھاد لینے والے تھے، جو زمیندار تھے، وہ جو ڈی سی آفس کے سامنے کھاد لینے کے لیے احتجاج کر رہے تھے، ان کے خلاف جو ہے پھر مقدمہ درج کرا کے ان میں سے 2 کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، حسن جاکرانی اور رزاق جاکرانی کی۔ تو یہ ایک ٹسل جو ہے وہ اس وقت ڈی سی اور خود ایس پی جیکب آباد کے درمیان چلنے کی اطلاع ملی ہے۔ وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ نیپیر تھانے کے زیر سایہ، یعنی کہتے ہیں نا بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، ایک طرف تو خود سٹی کے جو ایس ایس پی ہیں وہ ایک لمبی چوڑی مہم روز ان کی طرف سے چل رہی ہوتی کہ ہم نے اتنا جو ہے ملزمان گرفتار کیے ہیں، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ اسلحہ برآمد کیا، یہ کیا، وہ کیا، ایک ڈرامہ ان کی طرف سے جو ہے روز جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خبریں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی، لیکن اصل جو بات ہے، وہ اصل جو اسلحہ تھا اس پر ان کی یا تو ان کے علم میں نہیں ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کے جو ہے یہاں پر کارروائی کرنے سے گریز کرتے، جہاں پر جو ہے خود سینٹرل کے ایس ایس پی جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے وہاں پر چھاپا مارا، اور چھاپا مار کر جو ہے بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہاں سے ناجائز اسلحہ جو کہ دفن شدہ تھا وہ برآمد کر کے وہ لے گئے۔ اب اطلاع یہ ملی کہ وہاں پر جو ہے نیپیر تھانے میں اس کا باضابطہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس میں ایک ملزم جو ہے شفیق میمن کی گرفتاری کی اطلاع ملی ہے، اور ان کی نشاندہی پر باقی دوسرے لوگوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپوں کا سلسلہ شروع کر۔ اطلاع یہ ملی کہ یہ جو اسلحہ ہے، یہ اسلحہ یا تو لیاری گینگ وار والوں کا ہے، انہوں نے دفن کیا، یا پھر بلوچستان لبریشن آرمی والوں کا یہ اسلحہ ہے، جو کہ اس پر بلوچستان میں جو ہے ایک آپریشن، ایک مہم چلا رہے ہیں خود ریاست کے خلاف۔ یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ ان کا دفن شدہ ہے، اور خود لیاری گینگ وار والے بھی اس اسلحے کا استعمال کرتے رہے۔ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ نیپیر تھانے کے ایس ایچ او جو کہ پچھلے 3 دفعہ جو ہے اسی تھانے کے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو سکے، ان کے علم میں یہ بات کیوں نہیں آ سکی؟ یہ ان کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی ہے، یا کہ جاننے کے باوجود جو ہے وہ اس میں چشم پوشی کرتے ہیں؟ سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا واقعہ، اس واقعے کے باوجود نہ تو آئی جی سن نے ایس ایس پی سٹی کو کوئی شوکاز دیا ہے، نہ ان کے ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی کی، کہ اتنی بڑی مقدار میں جو ہے ناجائز اسلحہ جو ہے ان کے تھانے کے زیر سایہ ایک کمپاؤنڈ سے برآمد ہوتا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہوگی کہ کسی نے ابھی تک نہ تو ایس ایچ او نیپیر کے خلاف کوئی کارروائی کی، نہ ہی ان کے ایس ایس پی سٹی کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی کرنے کی زحمت گوارا کی۔ یعنی اتنی بڑی ان کی مجرمانہ غفلت، اتنی بڑی ان کی نااہلی جو کہ ریکارڈ پر آ چکی ہے۔
नहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफर इख्तियार करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, लाड़काना जेल जो है वो इस वक्त खतरात में घिरी हुई है। वहाँ पर जो कैदी हैं उन्होंने एहतजाज किया है, उनकी तरफ से हड़ताल का सिलसिला जारी है और वो उनका एहतजाज जो है कि उनका एक कैदी जिनको जो है यहाँ से तब्दील करके कराची के सेंट्रल जेल में भिजवाया गया, वो नाजायज़ है, उसकी वापसी का वो मुतालबा करे। जब तक उस कैदी को वापस लाड़काना जेल नहीं लाया जाएगा, उस वक्त तक जो है उनका एहतजाज जारी रहेगा और वो माड़ी से जो है बैरकों में मुंतकिल नहीं। पिछले 3-4 दिनों से जो है खुद लाड़काना जेल जो है वो बंद नहीं की जा सकी। जेलर जो है वहाँ के इशफाक कलवड़ की कोशिशों के बावजूद जो है वो जेल बंद करने में नाकाम रहे हैं। ये भी इतला मिली कि उनके पास न सिर्फ वो मोबाइल फ़ोन है बल्कि कैदियों के इस्तेमाल में असले की भी इतला मिली और ये भी इतला मिली है कि खुद इशफाक कलवड़ की जानिब से जो है वहाँ पर जो है वो पानी और बिजली का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कैदी माड़ी से जो है वो अपनी बैरकों में मुंतकिल ना हो सके। अब इत्तला ये मिली है कि होम डिपार्टमेंट से परमिशन हासिल की जा रही है कि वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं। उन्हें बख्तर बंद गाड़ियाँ भी फराहम की जाए और उन्हें रेंजर्स के दस्ते भी दिए ताकि वो इस किस्म के सरकश कैदियों के खिलाफ जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई करने के काबिल हो सके। ये इत्तला मिली है और वहाँ पर जो है इस वक्त सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। ये कहना है खुद वहाँ से मिलने वाली इतलात के मुताबिक। नहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानी। जिन लोगों ने भी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि आपका सदाकत का सफर इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कोयटा से एक कांस्टेबल शब्बीर वल्द सुल्तान की जो है खबर आई है। उनके करीबी रिश्तेदार हैं जैन पश्तून का ये कहना है कि शब्बीर वल्द सुल्तान जो है ये कांस्टेबल हैं जो कि उनके बरादर निस्बती हैं। एंटी राइट की ट्रेनिंग के दौरान जो है उनकी आंख में कहते हैं कि एक सील के ज़रे लग गए थे जिससे जो है उनको ज़ख्म आए आंख में। कोयटा के डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया कि वो इसका कोई इलाज नहीं कर सकते, अगर बर वक्त इलाज इसका नहीं हुआ तो वो देखने से महरूम हो जाएगा। जिसके बाद उसके घर वाले जो है वो उन्हें कराची लाते हैं और कराची के प्राइवेट अस्पतालों में उसका इलाज शुरू करवा दिए थे। पिछले 3 माह से जो है उनका इलाज चल रहा है और 8 लाख रुपए का खर्चा अब तक आ चुका है और मजीद 5 लाख रुपए जो है वो डॉक्टर मुतालबा कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि 5 लाख रुपए की ज़रूरत और पड़ेगी। उनके वालिद जो है वो एक स्कूल टीचर है, उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है कि वो उनका इलाज कर सके। और ख़ुद कोयटा पुलिस से जब इस सिलसिले में राब्ता किया, उनसे जब उनके घर वालों ने फरियाद की तो कोयटा पुलिस ने जो है वो 1 रुपया भी जो है उन पर खर्च करने से इनकार कर दिया कि वो अभी प्रोबेशनल पीरियड पर है, वो बाज़ाब्ता उनके मुलाजिम नहीं बने, तो लिहाजा वो जो है वो एक डेला भी उन पर खर्च करने को तैयार नहीं है। अब घर वाले परेशान है कि डॉक्टर कहते हैं कि उनकी आंख निकालनी है और 4 लाख रुपए जमा कराओ। जब तक वो ये रकम नहीं जमा कराएंगे तो उनकी आंख का इलाज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये इस वक्त कोयटा पुलिस की सूरत हाल है कि ट्रेनिंग के दौरान जो है वो कांस्टेबल शब्बीर वल्द सुल्तान की आंख जो है वो जख्मी हो गई और अब उसका इलाज चल रहा है और इलाज के लिए खुद कोयटा पुलिस जो है रकम देने को तैयार नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।